جو بھی سبق پڑھا جائے نا آپ کا کسی بھی کتاب کا ہو، کوشش کریں کہ 5 دفعہ اس کو دیکھ کے دہرائیں، برائے مہربانی 5 دفعہ کم از کم اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھتے رہیں، دیکھ دیکھ کر پڑھیں۔ کچھ سمجھ میں آ جائے گا، کچھ نہیں آئے گا، 10% سمجھ میں آ جائے گا، 90% سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 5 دفعہ بس دیکھ دیکھ کے ہر سبق کو پابند کر لیں، 5 دفعہ دیکھ دیکھ کر پڑھیں، اور عبارت کو ذرا الفاظ زور سے اتنی کہ آپ خود سن سکیں اگر ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں، اور اگر اکیلے بیٹھے ہیں تو تھوڑی آواز کو بلند کریں۔ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اتنا کہ آپ کی آواز آپ کی کانوں میں کم از کم جائے۔ نحمدک یا من شرح صدورنا ایسے پڑھیں، ایسے یہ بول رہا ہوں، ایسے پڑھیں، برائے مہربانی پڑھیں۔ سابقہ کند ذہنی کا بہانہ چھوڑ دیں۔ نیا سال، نیا آغاز، کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، کند ذہن ہونا اس کا بہانہ چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس آپ کا رب موجود ہے، مسلمان ہیں آپ کا رب موجود ہے۔ آپ اپنی محنت اور کوشش کو خدا وحدہ کو دکھلائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بہتر پڑھ سکیں گے۔ اور ہر وقت کند ذہنی، سستی، کاہلی کی طرف ذہن کو لگائے رکھنا، یا گھریلو حالات یا ماحول کو ہی ذہن میں رکھ کر پڑھتے رہنا، حاصل نہ ہوگا، کچھ بیکار رہے گا۔ بہت ادب اور احترام سے سبق سیکھ لیں، 6-7 مہینے کی پڑھائی ہے، ہم اس کو یاد حفظ تو نہیں کراتے، لیکن کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ کتابوں کے ساتھ شغف ایسا ہو کہ عبارت اگر پڑھی جائے تو آپ بتا سکیں کہ یہ عبارت ہدایہ کی ہے، یہ عبارت مختصر المعانی کی ہے، یہ عبارت جو ہے وہ کس کی ہے، سلم کی ہے۔ یہ اس طرح 5 دفعہ آپ پابند کر لیں، بس کسی بھی وقت میں، استاد چلا جائے اس وقت، استاد دیر سے آئے اس وقت، استاد نہ آئے اس وقت، موقع نہ ملے یہاں پر، گھر پر ہو یا مدرسے کی تکرار کی اوقات ہوں اس وقت، کام کاج کرنے جاتے ہوں اور ٹائم مل جائے اس وقت، خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ کو آپ اگر کن ذہن ہیں پھر بھی دکھائیں، ظاہر کریں کہ میں محنت کرتا ہوں۔ یہ علوم وہابی ہیں، انشاءاللہ آپ کو ملیں گے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات تکرار پھر کر دیتا ہوں تاکہ انسیت پیدا ہو جائے۔ نحمدک یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی۔ ہم تعریف کرتے ہیں آپ کی اے وہ ذات، شرح صدورنا لتلخیص البیان، جس نے واضح کر دیا، کھول دیا ہمارے سینوں کو، لتلخیص البیانی، بیان کے ملخص کرنے کے لیے، حشو زائد سے صاف ستھرا کرنے کے لیے، فی ایضاح المعانی، معانی کی وضاحت کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ معانی ختم ہو جائیں گے۔ وَنَوَّرَ قُلُوبَنَا بِلَوَامِعِ التِّبْيَانِ مِن مَّطَالِعِ الْمَثَانِي۔ ہم تعریف کرتے ہیں وہ ذات جس نے منور کر دیا ہمارے دلوں کو، بِلَوَامِعِ التِّبْيَانِ، بیان مع دلائل کی چمک کے ساتھ، مِن مَّطَالِعِ الْمَثَانِي، جو قرآن کریم کے الفاظ سے حاصل ہوئے۔ وَنُصَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ الْمُؤَيَّدِ دَلَائِلُ إِعْجَازِهِ بِأَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ۔ ہم درود پڑھتے ہیں آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی دلائل اعجاز سے تائید کی گئی بلاغت کے رموز کے ساتھ۔ دلائل اعجاز یعنی قرآن کریم کے ذریعے، قرآن کریم کے معجزے کے ذریعے سے، قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے، قرآن کریم میں بتائی جانے والی غیب کی باتوں کے ذریعے سے آپ کی تائید کی گئی، اور بلاغت کے رموز کے ساتھ، یعنی عبارت میں خوب بلاغت اور فصاحت کے ساتھ، وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر، واصحابہ، اور آپ کے ساتھیوں پر، المحرزین قصبات السبق، جو جمع کرنے والے ہیں سبقت کے تیروں کو، سبقت کے تیروں کو جمع کرتے ہیں، یعنی وہ تیر
جو فی مزمار الفصاحت والبراعتی، جو میدان میں گھوڑ دوڑوں کے لیے، شاہ سواروں کے لیے، گھوڑ دوڑ میں سبقت لے جانے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا نیزہ گاڑ دیا جاتا ہے. فی مزمار الفصاحت والبراعتی، فصاحت اور کمال کی میدان میں. وبعد فیقول، بعد حمد و صلات کے کہتا ہے، العبد بندہ، الفقیر اللہ الغنی، جو محتاج ہے اللہ بے نیاز کی طرف، جس کا نام مسعود بن عمر ہے، المدعو بسعد التفتزانی، جس کو سعد تفتزانی کے نام سے پکارا اور پہچانا جاتا ہے. ہدہ اللہ سواء الطریق، اللہ تعالیٰ سے یہ بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی طرف رہبری اور رہنمائی کرے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بندہ دعا کرتا ہے کہ اذاقہ حلاوت التحقیق، کہ اللہ تعالیٰ اس کو تحقیق کی مٹھاس کا ذائقہ عطا فرما دے. قد شرحت فیما مضى تلخیص المفتاح، اس سے پہلے گزشتہ زمانے میں تلخیص المفتاح کی شرح اور وضاحت کر چکا تھا، اور میں نے ایسی وضاحت کی تھی کہ اغنیتہ بالاسباح عن المصباح، کہ میں نے اس کتاب کو شرح کے ذریعے سے مستغنی کر دیا تھا صبح میں داخل کر کے عن المصباح، چراغوں سے. یعنی میری کتاب کی حیثیت صبح کی روشنی کی سی ہے، اور دیگر شروحات کی حیثیت وہ چراغوں کی سی ہے. وَأَوْدَعْتُهُ غَرَائِبَ نُكَتٍ، اور میں نے اس کتاب کی شرح میں، اس کتاب میں میں نے ودیات رکھ دیے، غرائب نکت، عجیب اور غریب کام کی باتیں، نکتے. سمحت بھی الانظار، اور ان باتوں کو لکھنے میں کسی کی مدد یا ہیلپ کی مجھے ضرورت نہیں پڑی، یہ میری اپنی نظر و فکر کی سخاوت تھی. وَوَشَّحْتُهُ بِلَطَائِفِ فِقَرٍ، اور میں نے اس کتاب کو شرح لکھنے میں مزین کیا عجیب اور غریب فقروں کے ساتھ. سبقتھا ید الافکار، کہ ان فقروں کو ڈھالا تھا میری فکروں کے ہاتھ نے. خیر میں تو شرح لکھ کے فارغ ہو چکا تھا، پھر میں نے ایک عجیب منظر اور دیکھا ہے، وہ بھی بیان کرتا ہوں آپ کو. ثم رأيت الكثير من الفضلاء، میں نے بہت سارے فضلاء کو دیکھا. والجم الغفیر من الاسکیاء، اور میں نے بہت سارے ذکی اور ذہین لوگوں کو دیکھا. سالونی، وہ مجھ سے طلب کر رہے تھے. صرف الہمتی نحو اختصاری، میری ہمت کو پھیرنے کا، اس کی مختصر کرنے کی جانب. مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ برائے مہربانی، یہ کتاب بہت طویل ہو گئی ہے، تلخیص المفتاح کی شرح مطول کی شکل اختیار کر گئی ہے، آپ برائے مہربانی اس کو مختصر کریں. وہ مجھ سے یہ بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ اختصار کر لیں، اکتفا کر لیں، اس کے معانی کے بیان کرنے پر، علی بیان معانی ہی، اس کے معانی کے بیان کرنے پر اکتفا کر لیں. وکشف استارہ، اور اس کے رموز کو کھول دیں اور اس پر آنے والے پردوں کو ہٹا دیں، یعنی ان معانی کو واضح کر دیں. لما، یہ سوال وہ اس لیے کر رہے تھے، لما شاہدو، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے، وہ مشاہدہ کر رہے تھے، من، اس بات کا کہ ان المحصلین، کہ اس کتاب کے حاصل کرنے والے، اس کتاب کے طالبین اور اس کے پڑھنے والے، قد تقاصرت ہممہم ان استطلاع توالی انوارہ، کہ ان کی ہمتیں قاصر آ چکی ہیں، ان استطلاع توالی انوارہ، اس کے مضامین کی پر نور مضامین کی آگاہی سے. وتقاعدت عزائمہم، اور وہ یہ بھی بات بتا رہے تھے کہ طالبین کی، محصلین کی ارادے جو ہیں وہ سست اور کمزور پڑ چکے ہیں. ان استکشافی خبیاتی اسرارہ، اس کے سربستہ رازوں کے کھولنے سے.
سربستہ رازوں کے کھولنے سے. ایک بات تو انہوں نے مجھے یہ بتائی. دوسری وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے کہ ان المنتحلین قد قلبوا احداق الاغض والانتحاب، کہ یہ کتاب چور منتحلین، علم چور، وہ قد قلبوا، تحقیق کہ وہ پھیر رہے ہیں اغض اور انتحاب. اغض مانے لینا، انتحاب مانے چھیننا. یہ چھینا جھپٹی کی پتلیوں کو احداق، حدقہ کی جمع ہے پتلی، یہ چھینا جھپٹی کی پتلیوں کو پھیر رہے ہیں. آپ ذرا سی آنکھ بچائیں گے اور آپ ذرا سا ادھر ادھر ہوں گے، یہ آپ کی کتاب کو اپنی طرف منسوب کر دیں گے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مدو عناق المسخی، کہ وہ دراز کر رہے ہیں مسخ کی گردنوں کو، علی ذالک الکتاب، اس کتاب پر. یہ دو باتیں ان کے مشاہدے میں آ رہی تھی. میں نے کہا یار بھائی بہت ہمت نہیں ہے دوبارہ پڑھنے کی. وَكُنْتُ أَضْرِبُ، اور میں اعراض کر رہا تھا، عن هذا الخطب صفحا، اس عظیم کام سے اعراض کرتے ہوئے. صفحا کے معنی بھی اعراض کر، فَاصْفَحُوا قرآن کریم میں بھی آتا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ کام بہت بڑا ہے، میں نہیں کر سکتا دوبارہ اس کو. وَأَطْوِي دُونَ مَرَامِهِمْ كَشْحًا، اور میں لپیٹ رہا تھا، دون مرامہم، مرام مانے مقصود، مطلوب، ان کے مقصود کے ورے اور ہٹ کر، کشحن، پہلو کو میں لپیٹ رہا تھا کہ سوری میں نہیں کر سکتا. اس لیے کہ علم منی، اس لیے کہ یہ بات مجھے پتا تھی، یہ بات میں جانتا تھا کہ بِأَنَّ مُسْتَحْسَنَ الطَّبَائِعِ بِأَسْرِهَا، تمام طبیعتوں کو اچھا لگنے والا، وَمَقْبُولَ الْأَسْمَاءِ أَنَاخِذِهَا، اور تمام کانوں کو پسندیدہ، تمام کانوں کو پسندیدہ، امرن کام کرنا، تمام طبیعتوں کو اچھا لگنا اور تمام کانوں کو پسند آنا. امرن، یہ ایسا کام ہے کہ لا یسعہ مقدرۃ البشر، یہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، آدمی کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے کہ سارے لوگ خوش ہو جائیں. ضرور جو بھی بات میں آپ سے بھی کروں گا تو کچھ لوگ راضی ہوں گے اور کچھ لوگ ناراض، کچھ کو پسند آئے گا اور کچھ کو پسند نہیں آئے گا. کچھ کے کانوں میں میری باتیں اچھی لگیں گی اور کچھ کے کانوں میں میری بات اچھی نہیں لگے گی. یہ تو ایک لازماً یہ ایک مشکل کام ہے کہ میں ایسا کام کر دوں جو سب کو پسندیدہ ہو اور سب کے کانوں میں رس گھلے، مشکل ہے. ہاں البتہ انما ہوا شان خالق القوہ والقدر، یقیناً یہ کام تو قوتوں والے اور قدرتوں والے خالق کی شان ہے. یہ کام کس کا ہے؟ قدرتوں کے اور قوتوں کے پیدا کرنے والے کی شان ہے. یہ ایک بات تو میں نے آپ کو بتائی، لیکن اور بھی وَأَنَّ هَذَا الْفَنَّ قَدْ نَضَبَ الْيَوْمَ مَاؤُهُ، میں ویسے بھی یہ بات جان رہا ہوں، علم منی کے ساتھ ہی ہے. انا پہ عطف ہو رہا ہے اس کا بھی، اور با اس پر بھی داخل ہوگا، بِأَنَّ مستحسن اور بِأَنَّ هَذَا. وَأَنَّ هَذَا الْفَنَّ، اور دوسری بات یہ کہ یہ فن یعنی فصاحت اور بلاغت کے اندر قد نضب اليوم ماؤه، کہ اس کا پانی اور اس کا علم آج کل کے دور میں خشک اور ناپید ہو چکا ہے. لوگ اتنا شوق ہی نہیں رکھتے. ابھی آپ کو بھی دیکھ لیجیے گا، شوق کہاں نظر آئے گا؟ آپ مجھے پڑھتے ہوئے نظر نہیں، گپ شپ میں زیادہ نظر آئیں گے. بس میں نے دیکھا کہ یہ فن قد نضب اليوم ماؤه، کہ آج کل اس کا پانی خشک بھی ہو چکا ہے. فصار جدالا بلا اثر، بس یہ
لڑائی جھگڑا رہ گیا ہے، گفتگو کرنا ایک لڑائی جھگڑا ہے بلا اثر، بے فائدہ، بے فائدہ۔ وذهب رواؤہ، اور اس کی رونق جا چکی ہے، فعاد خلافت، پس یہ ہو گیا ہے اختلاف بلا ثمر، بغیر فائدے کے۔ حتی طورت بقیت آثار السلف ادراج الریاح، یہاں تک کہ آثار سلف کے بقیہ، سلف کے آثار کے کچھ چیزیں طورت وہ بھی جا چکی، اڑ چکی ہیں، ادراج الریاحی، ہواؤں کے راستوں میں، ادراج درج کی جمع ہے، ہواؤں کے راستوں میں وہ بھی اڑ چکی ہے۔ وسالت بِأَنَاقِ مَطَايَا تِلْكَ الْأَحَادِيث الْبُطَاحُ، اور بہہ گئے ان باتوں کی اونٹوں کی گردنیں، گردنوں کے ساتھ بہہ گئے، البطاح نالے، بطاح کے معنی نالے، یہ ابتح کی جمع ہے، اس محل کو کہتے ہیں جس میں پانی ہو اور وہ نہر بہہ رہی ہو، نالے بہہ رہے ہو، بطاح۔ سالت البطاح، یہ فاعل ہے اس کا، سمجھدار بچے سمجھتے ہیں کہ اسناد بطاح کی طرف مجازی ہے، یعنی اصل بہنے والی چیز نہر نہیں بہتی، بہتا کون ہے؟ پانی بہتا ہے، تو ہونا چاہیے تھا کہ سالت کی نسبت متایا کی طرف ہونی چاہیے کہ اونٹ بہ گئے، اونٹ بہ گئے، لیکن یہ کہتے ہیں نہریں بہ گئیں، یہ مجاز ہے، مجاز ہے، اصل متایا ہے، متیہ کی جمع ہے بمانے ابل، ان باتوں کے اونٹ یعنی بڑی بڑی باتیں، یہ فن کی باتیں بہت بڑی بڑی ہیں، جیسے اونٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو اصل سالت فعل ہے اور یہ منصوب ہے، اس کا فاعل بطا ہے، بطاح، یہ مجاز ہے، اصل نسبت سالت کی وہ کس کی طرف ہونی چاہیے تھی؟ متایا کی طرف، کیونکہ وہی چیزیں ہیں۔ ہاں البتہ اس کے ساتھ آناق کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اونٹوں کا تیز اور ہلکا چلنا وہ ان کی گردنوں سے پتہ چلتا ہے، اونٹوں کا تیز اور ہلکا چلنا وہ ان کی گردنوں سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ تیز دوڑ رہا ہے یا ہلکا۔ تو ایک چھوٹی سی بات تھی بیچ میں کر دی، چلتا ہوں، سوئیے گا نہیں بھائی۔ وسالت بِأَنَاقِ مَطَايَا، اور بہہ گئے ان باتوں کی اونٹوں کی گردنیں، یعنی بڑی بڑی باتیں بہہ گئیں، البطاح ان کے ساتھ بہہ گئے، نالے، نالے بہہ گئے۔ میں نے کہا چھوڑو یار، پھر دے کہنے لگے پھر دے، چھوڑ دے یار، ابھی کون دوبارہ لکھے گا، تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ ہمتیں جواب دے گئی ہیں اور لوگ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، معانی چھوڑ دو یار، میں نے دیکھ لیا، پڑھنے والے طالب ہے نہیں، سو رہے، میں ان کے لیے پڑھاؤں گا، سو رہے۔ قد نذب اليوم ماؤہ، آج کے دن کون پڑھتا ہے؟ کسی کو یہی نہیں پتہ چل رہا ابھی تک کہ استاد کی عبارت کس عبارت کا ترجمہ کر رہے ہیں، ابھی تک یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں، سبق کہاں سے شروع ہوا ہے، ابھی تو دوسرا سبق ہے یہ۔ ایک بات تو یہ توقیر سمجھ گئے آپ، یہ ایک بات۔ دوسری بات مصنف نے کہا کہ لوگ مشاہدہ کر رہے تھے، ابے بھائی کتاب چور گھوم رہے ہیں ادھر ادھر گردن ڈال رہے ہیں، کہیں آپ کی کتاب چوری نہ ہو جائے۔ کہنے لگے چھوڑو یار، یہ باتیں بھی چھوڑ دو۔ وَأَمَّا الْأَخْذُ وَالْإِنْتِحَابُ، جہاں تک تعلق ہے چھینا جھپٹی کا، فَأَمْرٌ، یہ تو ایک ایسی بات ہے یرتاح اللبیب، عقل مند آدمی کو خوش ہونا چاہیے۔ بیٹا اٹھ جا یار، مائک پہ نیٹ پہ چل رہا ہے، میں بار بار نہیں تقریر کر سکتا، کہتے سو رہا ہے تو یار، اتنی مشکل کتاب ہے اور اتنے مشکل الفاظ ہیں، خطبے کے الفاظ ویسی فصیح اور بلیغ ہوتے ہیں اور تو سو رہا ہے، نہیں کر یار، نہیں کر بھائی۔ کہنے لگے جہاں تک چھینا جھپٹی کا تعلق ہے، فامرون، یہ ایک ایسی بات ہے یرتاح بہ اللبیب، عقل مند آدمی خوش ہوتا ہے اس سے۔ اچھا خوش ہوتا ہے؟ ہاں خوش ہوتا ہے اس سے، مصنف کہہ رہے ہیں یار ہونے دو، کوئی چوری کرے کر لے دو، عقل مند آدمی یہ کہ اپنی کتاب کی چوری پر خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا آپ نے سنا نہیں ہے؟ سنا نہیں ہے آپ نے یہ بات؟ فَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكَرِيمِ نَصِيبُ، ارے زمین کے لیے سخی آدمی کا گلاس
سخاوت کا گلاس، سخی کا گلاس میں کچھ حصہ ہوتا ہے، نصیب کچھ حصہ ہوتا ہے. پانی پیتا ہے سخی آدمی، کچھ پانی نیچے گر جاتا ہے یار، زمین اس کو پی لیتی ہے، کوئی بات نہیں، زمین پھر بھی زمین ہی رہے گی. سخی آدمی سخی رہے گا، چوری ہو جائے، پانی گر گیا، اس نے پی لیا، چوس لیا پانی، کوئی بات نہیں، وہ زمین ہی رہے گی، کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت حصہ مل گیا ان کو. اگر میری کتاب چوری کر بھی لی تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا، آپ کے لیے محاورہ بن جائے گا، فَلِلْأَرْضِ مِنْ كَاسِ الْكِرَامِ، سخی لوگوں کے گلاس سے زمین کا بھی نصیب، کیا ہوتا ہے؟ نصیب ہوتا ہے یار، وہ بھی نصیب خان ہے، کچھ حصہ بن جاتا ہے. ہو گیا، کوئی بات نہیں، چیننے دو. اور کیسے میں کہہ دوں کہ یہ کوئی کام بہت برا ہے؟ میں کیسے کہہ دوں توقیر صاحب، میں کیسے کہہ دوں کہ چھینا جھپٹی کتابوں کی چوری کرنا کوئی بہت برا کام ہے؟ کیسے کہہ دوں؟ کئی فَيُنْهَرُ عَنِ الْأَنْهَارِ السَّائِلُونَ، کیسے جھڑکا جا سکتا ہے، کیسے دور کیا جا سکتا ہے نہروں سے. سائلون کن کو؟ سائلین کو. ایک نہر پہ پانی پینے آئے ہیں، وہ پانی پی رہے ہیں، اگرچہ وہ پوچھ رہے ہیں نہیں پوچھ رہے، پی رہے ہیں، نہر ہے بھائی، پی رہے ہیں پانی، نہر ہے. اپنے آپ کو نہر سے تعبیر کیا کہ میں نہر ہوں، پانی پینے والے پی کے چلے جا رہے، جانے دو یار، کوئی بات نہیں. وَلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسے نیک کام کے لیے تو نیک کام کرنے والوں کو کام کرنا ہی چاہیے. اس جیسے کام تو کام کرنے والوں کو کرنے ہی چاہیے. قرآن کریم کی آیت ہے، لہذا کرنے دو بھائی. ہمیں بھی نیک کام لگ رہا ہے، یہ فائدہ تو ہوا نا. ایک شرح تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی کسی کی. یہ بات یہاں تک تو میں نے کر دی تھی نا، یہ میں نے آپ کے لیے دہرایا، حالانکہ اضافی میرا وقت خرچ ہوا، لیکن میں نے آپ کو پڑھانے کی غرض سے. چلو، میں تیار نہیں تھا توقیر صاحب، میں تیار نہیں تھا. مصنف کہہ رہے کہ میں تیار نہیں تھا کہ میں مطلب ونس مور پہ عمل کروں، ایک بار پھر نہیں تھا. بہت میرے ہاتھ پیر پکڑ رہے جوڑے، حضرت علم کے شائقین، شوقین، ذوقین حضرات نہیں، حضرت بہت مشکل ہو رہی ہے. کتاب کے اوراق میں آپ کھلم کھلا کریں. قرآن کریم میں بھی آتا ہے نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم دانش مندوں کے لیے اپنی آیات کو کیا کرتے ہیں؟ کھول کر بیان. حضرت والا آپ کچھ کریں، لیکن میں کیا کہتا تھا؟ سوری. لیکن میں جتنا سوری کہتا رہا، ان کی محبت اور حرص اور لالچ بڑھتی جا رہی تھی. ان کی پیاس در پیاس اس سخت دھوپ میں مزید بڑھ رہی تھی. میں نے کہا یار آخر علم تو علم ہی ہے نا. فانتصبت، میں کھڑا ہو گیا، میں تیار ہو گیا. چلو یار، باقی تم لوگ شوقین ہو، میرا شاید آئیڈیا غلط تھا. ثم ما زادتهم مدافعاتی، پھر نہیں زیادہ کیا ان کو مدافعاتی، میرے دفاع کرنے نے، میرے دفاع کرنے نے زیادہ نہیں کیا ان کو، مگر صرف شغف. کس بات؟ کیا شغف؟ محبت وغرامن اور حرص. یعنی جتنا میں دفاع کر رہا تھا اس کام کے نہ کرنے کا اور اپنی مجبوری بیان کر رہا تھا، لیکن ان کی محبت اور ان کا پیار اور ان کی حرص علم کے لیے، علم سے لالچ ان کی بڑھ رہی تھی. وَزَمَعًا فِي حَوَاجِرِ الطَّلَبِ وَأُوَامًا، زما کے معنی بھی پیاس، اور اواما کے معنی بھی سخت پیاس. فی حواجر یہ حاجرہ کی جمع ہے، پمانے نصف النہار. ان کی طلب کی گرمی میں پیاس در پیاس بڑھ رہی تھی. ان کی پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا. حالانکہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں سوری کر رہا تھا، معذرت کر رہا تھا، لیکن میری مدافعات میرے کام نہیں آ رہی تھی بلکہ ان کے کام آ رہی تھی. وہ اور بڑھ چڑھ کے کر رہے تھے. فانتصبت، میں تیار ہو گیا باب افتعال سے، میں ریڈی ہو گیا. فانتصبت، کس کے لیے؟ لشرح الکتاب، کس کے لیے؟ اس کتاب کی شرح کے لیے. علی وفق مقترحہم، ثانیاً
ان کے مقصود، مقترح کے معنی مقصود مطلوب، ان کے مقصود کے موافق، ان کے مقترحہم، ان کے مقصود کے موافقت پر ثانیاً دوبارہ میں تیار ہو گیا، فانتصبت. میں تھوڑا کتاب میں بھی دیکھو بیٹا، آپ یقیناً ایسے گردن ہلا رہے ہیں جیسے کہ بس مطلب کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اب زبانی یاد کر کے آئے ہیں. میں تھوڑا سا ذرا پریشان ہو جاؤں گا بیٹا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آتا نہیں ہے، لیکن آپ کے اس طرح گردن ہلانے سے مجھے خوف آئے گا کہ آپ مجھ سے زیادہ اچھا پڑھے ہوئے ہیں اور میں شاید پھر پڑھا نہیں سکوں گا. ویسے آدھا پسینہ آ رہا ہے، دوسرا اور آپ کی وجہ سے آنا شروع ہو جائے گا. تو خدا کے واسطے ایسے رہو. آتا بھی ہے کہ جیسے استاد زیادہ اچھا جانتا ہے، ہمیں کچھ نہیں آتا تو ہم کچھ پڑھا سکیں گے، ورنہ مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بچہ بالکل اوپر ہی دیکھ رہا ہے، کتاب میں دیکھ ہی نہیں رہا، اس کو میری آواز ہی اچھی لگ رہی ہے بس. فانتصبت لشرح الکتاب علی وفق مقترحہم، میں نے ان کے مقصود کے موافقت پر کتاب کی شرح لکھنے کے لیے ریڈی ہو گیا. ثانیاً دوسری مرتبہ. ایک مرتبہ کب لکھی؟ متول لکھی، تلخیص المفتاح کی شرح متول لکھی، اور اس کے بعد یہ پوزیشن آ گئی. وَلِعِنَانِ الْعِنَایَةِ، میں کھڑا ہو گیا. یہ عطف ہو رہا ہے شرح کے اوپر، شرح کے لِلشرح پہ عطف، فانتصبت کے ساتھ یہ متعلق ہوگا. عطف ہو رہا ہے لِلشرح الکتاب پر. کس پہ عطف ہو رہا ہے؟ لِلشرح، پورے لام کے اوپر عطف ہو رہا ہے. میں کھڑا ہو گیا پھر شرح کتاب کی شرح کے لیے. اور وَلِعِنَانِ الْعِنَایَةِ، میں کھڑا ہو گیا اس بات پر کہ میں توجہ کی لگام، عنان کے معنی لگام کے لیے، نحو الاختصار الاول، پہلے کے مختصر کرنے کی جانب، ثانیاً اس حال میں کہ موڑنے کے لیے. ثانیاً کا یہ ثانیاً دوسرے سے نہیں ہے، یہ ثانیاً ثنا یسنی سے ہے، بمانے موڑنا، موڑتے ہوئے. اب میں اگر ترجمہ لفظی سے ہٹ کر با محاورے میں آ جاؤں تو میں کھڑا ہو گیا موڑتے ہوئے توجہ کی لگام کو پہلے کے اختصار کرنے کی جانب. صحیح ہے بھائی، چلے گا؟ باوجود دل نہیں چاہ رہا تھا، باوجود اس بات کے کہ طبیعت نقطہ انجماد سے نیچے تھی، ٹھنڈک بہت تھی میرے جسم کے اندر، میری طبیعت میں دل نہیں چاہ رہا تھا، طبیعت جمی ہوئی تھی. کیوں جمی ہوئی تھی حضرت؟ تکالیف بہت ہے میرے اوپر، میری ذکاوت کام نہیں کر رہی تھی. کیوں حضرت؟ مصائب بہت پہاڑ کی طرح ٹوٹے پڑے تھے میرے اوپر. اور حضرت اور بھی میرے پر بڑے مصائب تھے. میں شہروں سے بہت دور تھا، شہروں نے مجھے دور کر دیا تھا، میں اپنے وطن سے دور تھا، کیسے دل خوش ہوتا. اور حضرت کوئی تکلیف تھی؟ جی ہاں، میرے وطن سے دور ہونا، میری حاجتوں سے دور ہونا، میں اس قابل نہ تھا کہ میں دوسری مرتبہ بھی اس کتاب کو لکھ سکوں. لیکن محصلین، طالبین، شائقین، شوقین اور ذوقین طالب علموں کی اصرار نے مجھے مجبور کر دیا. چلتے ہیں جی. میں نے موڑ دی. باوجود اس بات کے، جمود القریحتی، طبیعت، قریحہ کے معنی طبیعت کیا تھی؟ بجھی، جمی ہوئی تھی، بجھی نہیں، جمی ہوئی تھی. کیوں جمی ہوئی تھی؟ وجہ بیان کرے گا، سببیہ ہے، علت. بسر البلیاتی، بلیہ کی جمع غم، غموں کے زیادتی کی وجہ سے، غموں کی زیادتی کی وجہ سے، غموں کے طوفان کی وجہ سے، وخمود الفتنتی، اور ذہانت کے بجھنے کی وجہ سے. کیوں حضرت؟ بسرسر النکباتی، مصائب کی آندھیوں کی وجہ سے. وترامی البلدانی بھی والاقطار، اور شہروں کے مجھے اور علاقوں کے مجھے دور پھینک دینے کی وجہ سے. یہ اقطار اور بلدان دونوں کا معنی سواؤن ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہے. اور ترامی کے معنی پھینک دینا، رمی، آپ جانتے ہیں رمی کسے کہتے ہیں. وہ ترامی البلدانی، اور شہروں کے
بھی مجھ کو پھینک دینے سے، والاقطاری اور علاقوں کے مجھے پھینک دینے سے، ونبوء الاوطانی انی اور میرا وطن سے دور ہونے کی وجہ سے، والاوطاری وطن کے معنی حاجت، اور حاجتوں کے دور ہونے کی وجہ سے۔ تو میں باوجود اس بات کے پھر بھی میں تیار ہو گیا کہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی، میرے حالات صحیح نہیں تھے، میری حاجتیں بہت زیادہ تھیں، وہ نبو کے معنی دور ہونا، پھر بھی حتی تفقت عجوب، یہاں تک کہ میں شروع ہو گیا طے کرنا، عجوب معنی چکر لگانا، جا بھائی عجوب جوبن، یہاں تک کہ میں کیا ہو گیا، چکر لگا طے کرنا شروع کر دیا میں نے۔ کل اخبر قاتم الارجائی، لفظ ذرا مشکل ہے، ہر غبار آلود تاریک کناروں کی جانب، ارجا کنارے، قاتم اندھیرا، ہر اخبر غبار آلود، ہر غبار آلود تاریک اطراف کی جانب، ارجا مانے اطراف، وَأُحَرِّرُ باب تفیل سے، اور میں لکھ، وَأُحَرِّرَ اور میں شروع ہو گیا لکھنا، اور میں لکھنا شروع ہو گیا، کل سطر منہ اس شرح کی ہر سطر کو لکھنا شروع ہو گیا، فی شطر من الغبرائی زمین کے ہر حصے میں، غبرہ مانے زمین، شطر کے مانے حصہ، شروع ہو گیا میں شروع ہو گیا، مطلب میں جہاں جہاں جاتا تھا میں ایک سطر لکھتا تھا، ایک سطر لکھتا تھا، ایک سطر لکھتا تھا، بس یہ ہو رہا تھا۔ میں تو بالکل اس شعر کا مصداق بن گیا کہ کسی شاعر نے خوب کہا، فَيَوْمًا بِحُزْوَةٍ فَيَوْمًا بِحُزْوَةٍ وَيَوْمًا بِالْعُقَيْقِ وَبِالْعُزَيْبِ يَوْمًا وَيَوْمًا بِالْخُلَيْسَةِ، کہ میرا ایک دن حزوہ میں ہوتا ہے، دوسرا دن عقیق میں ہوتا ہے، تیسرا دن عزیب میں ہوتا ہے، چوتھا دن خلیصہ میں ہوتا ہے۔ یہ سب حجاز کے علاقے ہیں، یعنی میرا قدم ایک جگہ ٹھہر نہیں رہا ہے، میں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، جیسے یہ شاعر کہہ رہا ہے، ثم لما وفقت پھر مجھے توفیق حاصل ہوئی، پھر مجھے توفیق دے دی گئی، بعون اللہ تعالی، اللہ تعالی کی مدد سے، وتائیدہ اور اس کی تائید سے، للاتمامی اس کو پورا کرنے کی، وقوست عنہ میں نے دور کر دیا اس سے، خیامہ اس کے پردوں، اس کے خیموں کو، بالاختتامی کس کے ساتھ، ختم، یعنی ختم کرنے سے پہلے یہ کتاب پردوں میں تھی، ختم کرنے سے پہلے یہ کتاب پردوں میں تھی، لیکن میں نے ختم کرنے کے ساتھ اس کے پردوں کو کیا کر دیا، اٹھا دیا۔ بعدما کشفت بعد اس کے کہ میں نے دور کر دیا، ان وجوہ خرائدہ اس کے حسین چہروں سے، اس کے حسین چہروں سے، اللسامہ نقاب کو، لسام مانے لقاب، اور خرائد کے مانے حسین چہرے، حسین عورتوں کے حسین چہرے، یہاں مراد قیمتی عمدہ قسم کی عبارتوں کو، میں نے ان عبارتوں سے پردے ہٹائے، نقاب ہٹائے، یہاں مراد عمدہ مضامین ہے، وجوہ خرائد سے مراد عمدہ مضامین، ووضعت کنوز الفرائد اور میں نے رکھ دیے، فرائد فریدہ کی جمع ہے، بمانے موتی، میں نے رکھ دیے قیمتی موتیوں کے خزانے، علی طرف السمامی یا سمام بضم السا اور فتح دونوں آتا ہے، علی طرف السمامی، سمام ایک بوٹی ہے، بوٹی جو سمندر کے کنارے پر آرام سے حاصل ہو جاتی ہے، تو میں نے قیمتی موتیوں کے خزانے رکھ دیے ایک سمام بوٹی کے کنارے پر، مطلب بوٹی کا حاصل کرنا آسان ہے، تو میں نے بھی وہ خزانے اس بوٹی پر رکھ دیے، یعنی میرے عمدہ قسم کے مضامین کو آسان الفاظ میں ڈھال دیا، میں نے عمدہ قسم کے مضامین کو آسان الفاظ میں ڈھال دیا۔ فجاء بحمد اللہ بس یہ کتاب آ گئی اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، کما یروق النوادر اس طرح آئی کہ اس نے نظروں کو کیا کر دیا، نظروں کو تعجب میں ڈال دیا، نظروں کو تعجب میں ڈال دیا، وَيَجْلُو صَدَاءَ الْأَذْهَانِ اور دور کر دیا،
یجلو کے معنی دور کرنا، اور دور کر دیا ذہنوں کے میل کچیل کو، وَيُرْحِفُ الْبَصَائِرَ، اور اس نے تیز کر دیا آنکھوں کی روشنی کو، وَيُضِيءُ، اور روشن کر دیا الباب ارباب البیانی، ارباب بیان کی عقلوں کو، وَمِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقُ، توفیق تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہدایت بھی اسی کی طرف سے ہے، وَعَلَيْهِ التَّوَكُّلُ فِي الْبِدَایَةِ وَالنِّهَایَةِ، اور اسی پر بھروسہ ہے ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی، وَهُوَ حَسْبِي، وہی کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَکِیلُ، اور وہی بہترین کار ساز ہے۔ سمجھ گئے نا؟ ما کشفت عن وجوہ خرائط، خرائط خریدہ کی جمع بمانے حسین عورتوں کے چہرے، اور یہاں مراد عمدہ مضامین، اور لسان سے مراد نقاب، تو حسین چہرے یعنی عمدہ عبارتوں سے میں نے کیا کیا، نقاب ہٹایا، یعنی ان کی وضاحت کر دی، اور طرف سمام بوٹی کے کنارے پر رکھنا، یعنی بوٹی کا حصول بڑا آسان ہے۔ یہ بوٹی اصل میں گھاس کو بولتے ہیں، آپ شاید سمجھیں نہیں ہوں گے اردو میں، گھاس، گھاس ایک گھاس ہے یہ، اور اس گھاس کا حصول بہت آسان ہوتا ہے، زیادہ بڑی نہیں ہوتی، قریب ہوتی، میں نے وہاں رکھی، یعنی میں نے عمدہ مضامین ایسے آسان الفاظ میں بیان کیے کہ آپ اس کو آسانی سے کیا کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔